السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ ہم کر رہے ہیں اور ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا آیت نمبر 74 پہ، تو آج ہم آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق وہ ایک گروہ ہیں ان میں سے، وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، اس کے بعد جو انہوں نے سمجھ لیا اسے، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام معاملات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی جو بھی تاریخ ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں جو چیز کلیئر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا کیا جرائم کر رہے تھے، اور وہی بات ہے کہ ہمارے لیے آئینہ ہو، ہم دیکھیں کہ ہم وہ غلطیاں تو نہیں کر رہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہم نے سمجھنی ہوتی ہیں نا، جب بھی ہم کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں، اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جیسے ابھی بھی ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، وہ ہر بات پہ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز میں آپ دین کو نہ لے آیا کریں، آپ ایسے بات کریں۔ لیکن میں ان کو کہتی ہوں کہ کچھ جو یونیورسل ٹروتھ، یونیورسل فینومینا، پرنسپلز ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں فزیکل لاز ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں کہ فزیکل لاز دین مذہب کو نہیں دیکھتے، حالانکہ وہ اللہ نے بنائے ہیں نا، اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہوئے ہیں سارے۔ دوسرا نا مورل لاز ہیں، یعنی جو افراد بھی موریلٹی کے پرنسپلز پہ کام نہیں کرتے تو وہاں پر ان کی بھی سفرنگ جو ہے نا وہ اسی طرح سے چلتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی معاملہ ہماری زندگی میں آئے تو ہم یونیورسل ٹروتھ کے اوپر رہیں۔ ہمارے بچے خاص طور پہ ذرا تنگ ہو جاتے ہیں نا اگر آپ ان کو اس طرح سے بات کہیں کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، تو اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ اگر دین مذہب کو مائنس بھی کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ یہ بھی سوچ لیں کہ جی دین مذہب کا اس سے تعلق نہیں، تو پھر بھی آپ کو مسئلہ ہوگا۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جو ہم نے بات ختم کی تھی بنی اسرائیل کے تمام واقعات تھے، پھر ہم نے یہ دیکھا تھا جو خاص طور پہ بات آئی تھی ثم قست قلوبکم، کہ ان کے دل اس کے بعد بہت سخت ہو گئے، دلوں کی سختی کی یہاں پر بات کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی طمع کیا تھی، ان کی حرص کیا تھی، ان کا لالچ کیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کیا ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر اس میں تحریف کرتا ہے، من بعد ما عقلوہ، جو انہوں نے سمجھ لیا، اس کو سمجھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہود ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور اگر ہم اس دور میں چلے جائیں تو جو بھی افراد تھے وہاں پہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کیونکہ یہود اہل کتاب ہیں، ان کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ ایک نبی آئیں گے، ایک آخری کتاب آئے گی، ایک آخری میسج آئے گا، اس کے مطابق سب نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اٹ واز ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو یہود جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، وہ بہت ویلکمنگ ہوں گے، بہت اچھی طرح سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، جو بھی حسن ظن تھا سب لوگوں کا بنی اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے اس کے مطابق وہ معاملہ نہیں کیا، انہوں نے بلکہ یہ کیا کہ اس کو اپنے لیے ایک چیلنج بنا لیا۔ اچھا، اب یہاں پر جو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی بنی اسرائیل کی کیٹیگری ہمیں نظر آ رہی ہے جو مسلمانوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ منافقین کی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کی سپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ کہیں پر کوئی بات کرتا ہے اور کہیں پہ کوئی بات کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا کہ جہاں پہ ان کو فائدہ نظر آتا تھا وہاں پر وہ ایک بات بولتے تھے، جہاں پر ان کو نقصان نظر آتا تھا وہاں پہ کوئی اور بات بول دیتے تھے۔ تو اپنی باتوں کو وہ جگہ جگہ پہ جو ہیں وہ ٹویسٹ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ اسی لیے اس چیز کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب کلام کو سنتے تھے تو اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس کو بات کو ٹویسٹ کر دیتے تھے۔
جبکہ ان کو وہ بات سمجھ آ چکی ہوتی تھی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ بات کو جانتے بھی تھے. اب یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، یعنی جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے، انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہوتا ہے، ہر طرح کی اس کی ریلیٹڈ فقہ ہوتی ہے، جو اس کے ریلیٹڈ سٹڈیز ہوتی ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی جب وہ آپ کو کوئی بات بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ معاشرے میں جو کچھ کلچرلی ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ ہوگا، اور اس وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر بھی اس کی زد آئے گی. اور آج کل آپ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کوئی عالم دین کوئی بھی جیسے کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے، اس پہ وہ علماء کو بلانا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی آپ اس کے بارے میں بتائیں یہ بات درست ہے کہ غلط ہے. اگر وہ صحیح بات بتائیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اسی عالم دین کے خلاف ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نوٹ کریں گے کہ کئی دفعہ ان کے اوپر بھی اتنا پریشر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کلام میں تحریف کرتے تھے. اب ان کا اگلا رویہ کیا ہے، ورس نمبر 76 کو دیکھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کیا کہتے تھے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں بعض ان کے بعض کے ساتھ، یعنی کچھ اور لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، وہ اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ لائک مائنڈیڈ اور جو ان کی طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، قالوا، وہ کیا کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں جو کھول دی ہیں اللہ نے تم پر، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے اس کے بارے میں جو تمہارے رب کے پاس ہے. افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے. اب یہاں پر کردار جو ان کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، پورا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو پراپر ایکسپوجر دے کے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے. ایک جگہ بیٹھ کر وہ ایک بات بولتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ریسٹ ایشورڈ وی آر ود یو. جب وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کیوں اس طرح کی بات کریں گے. اور وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جھگڑے کانفلکٹس کی بات کرتے ہیں. جو یحاجو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو دلیل سے کاٹنا. جیسے ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا، اس میں ری بٹلز ہوتے ہیں، ایک نے بولی بات اور دوسرا اس کے مقابلے پہ بات لے کر آ رہا ہے، پھر اس کے مقابلے پہ کوئی بات آ رہی ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ وہ آپس میں اس طرح سے بحث مباحثے کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو بڑے سمپل تھے اور ان کو صرف یہ کام کرنا تھا کہ جو اللہ کا حکم آ گیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا تھا. جو نہیں جانتا اس کو سمجھانا آسان ہے، جو جانتا ہوتا ہے نا اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں بھی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں اگر کوئی ایتھیسٹ ہو نا اس کو سمجھانا آسان ہے. کیوں؟ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا. تو اس کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کون ہیں، کیا کر سکتے ہیں، وہ بڑا آسان ہے. لیکن جو کسی اور کو مانتا ہے رب، یا کسی اور کے طریقے پہ چلتا ہے، اس کو سمجھانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے زیادہ مشکل ہے. جیسے اگر آپ کسی ایسے گھر میں آپ کی شادی ہوئی ہے جہاں پہ فیملی ممبرز جو ہیں وہ بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہے. وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہے ان کو سمجھانا. لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہ تو مزاروں پہ جاتے ہیں، نہ بدعات کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم بہت بڑے نمازی ہیں، وہاں پہ آپ شاید زیادہ آسانی سے کچھ چیزوں کو پریکٹس کر لیں گے اور گریجولی باقی فیملی ممبرز کو بھی گھیر گھار کے اپنے ساتھ لے آئیں گے. اب ان کے لیے کیا تھا، کیونکہ یہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی، وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے تھے. جب ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ انسان چلتا ہے نا اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کا معاملہ ہو نا، جیسے بچہ ہے، ٹین ایج بچہ ہے، اور اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ اس نے بات نہیں ماننی. اب آپ جتنی مرضی اس کو ریزن دے دیں تو کیا ہوگا، نہیں مانے گا. آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اب آپ کو کوئی بھی کنونس کر رہا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ٹرائی کر لو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نہیں، میں نے نہیں کرنا. یہود کا بھی یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں ماننا، تو جب انسان ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے پھر اس کے ساتھ اگر ہم کوئی ہارڈ ٹاک بھی کرتے ہیں اور اس کو سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں مانتا.
تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرے کہ دوسرے کا مائنڈ سیٹ کس ڈائریکشن میں ہے. ہم جیسے کئی دفعہ کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا مائنڈ سیٹ نہیں سوچتے تو پھر کیا ہوتا ہے, بحث مباحثے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے مائنڈ سیٹ پہ سلو اینڈ گریجول کام کرنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس انٹرونشن. پروسیس انٹرونشن کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں, ہلکی پھلکی باتیں جس میں ٹکراؤ ہے ان باتوں کو نہ لایا جائے فوراً, ان کو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز دیے جائیں. بہت سے واقعات ہم آگے پڑھیں گے, ان واقعات میں ہمیں بہت اسی طرح کی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ یعنی سوچ کو بیدار کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں سوچ کو بیدار کیا, چھوٹی چھوٹی باتیں امپلانٹ کی. اور آج کل کے دور میں اس کو ہم کہتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معصوم سے سوال کرنا. جب آپ معصوم سے سوال کرتے ہیں تو دوسرا انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ایک ایکسپرٹ سمجھ کر آگے لے کے جاتے ہیں تو پھر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے بچے یا جو بھی افراد ہوتے ہیں وہ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا وہ بھلا نہیں علم رکھتے بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہر چیز بہت ہی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے. اور جس انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے مجھے اللہ کے لیے سچا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہر بات پہنچ جائے گی, تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کر لے گا, اپنے تمام معاملات کو ٹرانسپیرنٹ کر لے گا. آپ دیکھیں کبھی آپ کسی جگہ ٹریپ ہو رہے ہوں اور آپ تھوڑی سی بات کو ٹویسٹ کریں, چھپانے کی کوشش کریں, الٹیمیٹلی وہ بات بھی کھل جاتی ہے کہیں آگے جا کے, اور وہ عجیب امبیرسنگ سچویشن بھی ہو جاتی ہے, اور وہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے, اور اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ کاش میں یہ پہلے ہی بات کر لیتی اور اس مسئلے کو وہیں پہ ختم کر لیتی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا. اب بنی اسرائیل کے لیے کتنا آسان ہو جاتا, انہوں نے اپنے کلام میں پڑھا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ اپنی صرف ذات کو, اپنی ایگو کو, اپنی انا کو نیچے کر کے مان جاتے تو بات ختم ہو جاتی. یہ انا ہی ہے نا, یہ ایگو ہی ہے جو انسان سے غلط فیصلے کرواتی ہے. آپ گھروں میں دیکھ لیں, آپ دفتروں میں دیکھ لیں, آپ رشتوں میں دیکھ لیں, میں کیوں سوری بولوں, میں کیوں نیچے ہوں, کیا ساس, کیا بہو, کیا شوہر, کیا بیوی, کیا بچے, ہر شخص جو ہے وہ اپنی انا کی وجہ سے غلط فیصلے کرتا چلا جاتا ہے. اور جہاں پہ آپ اپنی انا کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی انسان کی بے عزتی نہیں ہو جاتی, اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے کسی کی بات مان لے, کوئی کام جس طرح سے کرنا چاہیے ویسے کر لے, تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خود اوپر اٹھا دیتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اگلی آیت کو دیکھیں, آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں, امی ہیں, جو نہیں علم رکھتے کتاب کا, إِلَّا أَمَانِي, سوائے تمناؤں کے, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں وہ مگر وہ گمان کرتے. یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ امی ہیں, وہ الٹریٹ ہیں, وہ جاہل ہیں. کیا اس میں کرائیٹیرین دیا گیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب, وہ کتاب کا علم ہی رکھتے. الکتاب کہا گیا ہے, الکتاب. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ امی کا ورڈ استعمال ہوتا تھا مشرکین عرب کے لیے, اور ان کو امی کیوں کہا جاتا تھا؟ امی ماں سے ہے نا, کہ مدر ٹنگ وہ بولتے تھے, ٹھیک ہے, امی تھے جو گھر میں لینگویج بولی جاتی تھی وہ بولتے تھے, لیکن لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اس لیے ان کو امی کہا جاتا تھا. تو یہیں سے یہ کرائیٹیرین سیٹ ہو گیا کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو وہ امی ہے, اس کو نہیں کچھ پاتا, ان پڑھ ہے وہ. لیکن اسلام نے اس کو ایک اور ڈیفینیشن دے دی, اور اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے PhD کی ہوئی ہو سکتا ہے آپ بہت بڑا آپ کے پاس کوئی میڈل ہو, کوئی آپ نے نوبیل پرائز بھی جیتا ہوا ہو, لیکن اگر آپ کو الکتاب کا علم نہیں ہے, قرآن کو آپ نہیں جانتے, آپ کے سامنے قرآن کا ٹیکسٹ آ جائے تو آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے, اس بات کو نہیں سمجھ سکتے, تو آپ کیا ہیں؟ الٹریٹ ہیں. آپ پڑھے لکھے نہیں کنسیڈر کیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے ہماری جو پوری زندگی ہے وہ کیا ہے؟
ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. تو اگر ہمیں اللہ کا حکم ہی نہیں پتا, ہمیں طریقہ ہی نہیں پتا, اور ہم نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں, تو آپ دیکھیں نا ہم بہت سارے معاملات میں اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. انسان ایول جینیس بن جاتا ہے نا. ایک سائنٹسٹ ہے, نیوکلیئر فزکس میں اس نے جی بڑی ڈگری لی ہوئی ہے, اور وہ الکتاب کا علم ہی رکھتا, تو وہ اس نیوکلیئر فزکس کی جو ڈگری ہے اس سے کیا کام کرے گا؟ تباہی والا کام کرے گا, بامبز بنائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ بنانے سے جی اس کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے, اور وہ کوئی سپر پاور اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرے گی, اتنا پیسہ دے گی, تو اس کے نزدیک پیسہ, دنیا کی ترقی امپورٹنٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, جن لوگوں کو بھی الکتاب کا علم نہیں ہوگا اور وہ قرآن کی نظر سے اس لیے امی ہیں, اس لیے ان پڑھ ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں غلط فیصلے کر رہے ہیں. کیونکہ تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تعلیم ہمیں ایک اچھا انسان بننا سکھاتی ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہمیں اچھا انسان ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد دین تو آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. لیکن ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں, آپ پہلے مسلمان ہیں. آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, سبمٹ کرنے والے ہیں. اور یہ کانسیپٹ صرف ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو الکتاب کو پڑھتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تب تک الٹریٹ ہی سمجھیں, ان پڑھ سمجھیں, امی سمجھیں جب ہمیں کتاب کا علم نہیں ہے. کیونکہ نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, بڑی بڑی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں, ہمارے پاس کانفیڈنس یا اوور کانفیڈنس میں کہوں گی اس بات کا ہوتا ہے, میری تو یہ ڈگری ہے, میری تو یہ اسپیشلائزیشن ہے, اور میں تو اس کے اوپر بڑی بات کر سکتی ہوں. اور جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں. اور اسی کے طرف اللہ تعالیٰ اشارہ یہاں پہ اس آیت میں کر رہے ہیں, الا امانی, سوائے یہ کہ وہ اپنی تمناؤں کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی ان کی لائف جو ہوتی ہے وہ ڈیزائر بیسڈ لائف ہوتی ہے. پھر وہ قرآن کا بھی جو ترجمہ کرتے ہیں, تفسیر کرتے ہیں, انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, وہ اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں. یہ ان کا پرابلم ہوتا ہے. اور یہ جو امانی ہے نا, یہ جس ورڈ سے نکلا ہے وہ کہتے ہیں بے بنیاد خواہشات, وشفل تھنکنگ. اس کی کوئی سالڈ بیس نہیں ہوتی. میرا جو دل چاہ رہا ہے, جو مجھے صحیح لگتا ہے. ایک دو دن پہلے مجھے ایک خاتون ملی اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے نا آپ کوئی مٹیریل دیں. میں کسی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, بڑی جی وہ لرنڈ خاتون تھی, لیکن وہ پردے پہ مجھ سے بحث کر رہی تھیں, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ نہیں, اسلام میں کہیں پہ بھی یہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, اگر انہوں نے کور ٹو کور قرآن نہیں نہ پڑھا ہوا اور آپ چاہ رہی ہیں کہ آئسولیشن میں ان کو کوئی ایسی بات سکھائی جائے, وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا, وہ ان کے لیے بھی مشکل ہوگا. میں نے تو زندگی میں یہ دیکھا ہے, شروع میں بھی کرتی تھی ایفرٹ کہ کسی کو ملی تو اس کو سمجھاؤں, لیکن میں نے اب دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی بات آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بالکل وہ پک اینڈ چوز والی بات ہے نا, کہ وہ کہیں سے اٹھا کر ایک چیز لے آتے ہیں, بینکنگ سسٹم پہ کچھ پوچھ رہے ہیں, شادی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھ رہے ہیں, مائنڈ سیٹ والی بات, ٹھیک ہے, تو وہ آپ سے کوئی ایسی چیز پوچھ رہے ہیں. اب آپ ان کو کس طرح سمجھائیں؟ تو میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنے ان سوالات کے ایسے آنسرز چاہیے جو آپ کو سیٹسفائی کریں, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو کور ٹو کور قرآن کو پڑھنا ہوگا. کیونکہ جب ہم کور ٹو کور قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہماری جو خواہشات ہیں ان کو ٹیم کیا جاتا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خواہشات کو کہاں پہ رکھنا ہے. یہ نہیں کرش کیا جاتا ہے, ٹیم کیا جاتا ہے. اور ہم یوزلی جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو کرش کرتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے پیار سے, بڑے لاجیکل طریقے سے, بڑا احساس کے ساتھ ہمیں ویلیڈیٹ کرتے ہوئے کہ ہمارا کیا دل چاہتا ہوگا, اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں وہ مگر وہ گمان کرتے, یعنی وہ گمان کے ساتھ رہتے ہیں نا. اسی لیے تو آپ دیکھیں ہر بات پہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ قرآن میں آیا ہے. میں پوچھتی ہوں خیال, ایسے لوگوں سے میں پتہ کیسے بات کرتی ہوں, میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ مثلا اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا ایون کوئی پڑھا لکھا انسان ہے, ایکیڈیمیا میں کہیں ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ریسرچ آرٹیکلز لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل لکھتے ہیں. تو میں کہتی ہوں اس میں آپ کو سائٹیشنز لکھنی پڑتی ہیں؟ بالکل لکھنی پڑتی ہیں. آپ کو جرنلز کا ریفرنس دینا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ یہ اوتھینٹک جرنل تھا کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل دینا پڑتا ہے, اس کے بغیر تو ہمارا آرٹیکل ریجیکٹ ہو جائے گا, HEC ریجیکٹ کر دے گی, تھیسز ہمارا ریجیکٹ ہو جائے گا اگر کوئی بھی ہم نے سائٹیشن ایسی دے دی جو اوتھینٹک نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھیے دین
جس پہ ہمارے بڑے سٹیکس ہائی ہیں، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ میرے خیال پہ چل رہے ہیں. لوگوں نے ایکچولی سوچا ہی نہیں ہوتا. تو میں کہتی ہوں کہ آپ کیسے میرے خیال پہ چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں تو نہیں، ہم اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں. میں کہتی ہوں بالکل بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ آیت کوٹ کرنی ہوتی ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی نہیں بدل سکتے، اور ساتھ آپ کو اس کا شان نزول دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئیں تو کیا حالات تھے. اس کا پورا ایک جسے کہتے ہیں نا پورا وہ ماحول سمجھنا ہوتا ہے، حالات سمجھنے ہوتے ہیں، سیاق و سباق جس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ایسی تھوڑی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز اٹھا کر کہیں پہ بھی رکھ دیں، کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر دیں. یہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو وشفل تھنکنگ جو ہے وہ کب آتی ہے؟ جب انسان الکتاب کا علم نہیں رکھتا، اس کے معاملے میں امی ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، پھر انسان اپنے خواہشات کے مطابق چلتا ہے. یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، کیا ہمیں بلنٹلی لوگوں کو کہنا چاہیے کہ آپ جاہل ہیں، آپ امی ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا؟ نہیں کہنا چاہیے. ایسا ماحول جہاں پہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، انسان ایک دم فلیئر اپ ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے، فضول کی بحثیں وہاں شروع ہو جاتی ہیں، فتوے ایک دوسرے پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو پراپر طریقے سے اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو ریفرنس بھی سمجھ آئے گا، آپ کو بات کا کانٹیکس بھی سمجھ آئے گا. اور ایسی بحثوں میں الجھنا بھی نہیں چاہیے. فرض کریں کبھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، کوئی یہ بات کہہ دیتا ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے، اور اگر آپ کہیں قرآن کے درس پہ آنے جانے والے ہیں تو آپ سے تو ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے. تو آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ لا ادری، مجھے علم نہیں ہے. اور کسی کے بارے میں بہت زیادہ کمنٹس نہیں کرنی چاہیے، کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کس انسان نے کس نیت کے ساتھ کوئی بات کی. اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 79. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو کہا گیا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں. یہ جو ویل کا ورڈ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس سے کہ اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اپنے آپ کو نہیں چینج کرتے، وہ فتویٰ لے کر چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ شادی کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، غصے میں پہلے طلاق دے دی، پھر اس طلاق کے بعد پھر فتوے ڈھونڈے. کبھی ایک کے پاس گئے کہ اس سے طلاق ہوتی ہے، پھر دوسرے انہوں نے کہہ دیا ہوتی ہے، پھر دوسرے کے پاس گئے، پھر کوئی نہ کوئی ایسا ڈھونڈ ہی لیا جس نے اس میں سے کوئی کلوز نکال لیا کہ نہیں نہیں جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو اس معاملے میں بھی بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے نا. ایسے عالم دین کے پاس جانا چاہیے جس کے اندر خدا خوفی زیادہ ہو. اور اس میں بھی پرابلم یہ نہیں ہے کہ علماء کی زیادہ ہے، پرابلم ہماری ہے. جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا کہ جو عوام الناس تھی نا، وہ جاہل تھی، وہ ان پڑھ تھی. جو بھی ان کے پاس الہامی پیغامات تھے ان کو خود نہیں پڑھتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہماری سوسائٹیز میں یہ کانسیپٹ ایلین ہے. آپ اکثر لوگوں کے ساتھ جب بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ پتہ کیا کہیں گے، آج کل جی یہ نیا فیشن شروع ہو گیا جگہ جگہ درس کا. اچھا یہ کوئی نہیں کہے گا آج کل نیا فیشن شروع ہو گیا مالز میں جانے کا، برانڈڈ کپڑے پہننے کا. اس پہ ہم کہتے ہیں ہاں دیکھیں نا برانڈز آ گئے ہیں تو میری تو زندگی آسان ہو گئی ہے، اچھی اچھی چیزیں ہم لے کر آتے ہیں، پہنتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. بہت زیادہ نا پھر لیسز نہیں الگ سے خریدنی پڑتی. اس کے لیے ہمارے پاس بڑی بیوٹیفائی کرنے کے لیے، گلوریفائی کرنے کے لیے باتیں ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب یہ کیا کہ انہوں نے خود علم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو علماء کے لیے فتنہ بن گیا. ہماری سوسائٹیز میں بھی یہی بات ہے، کیونکہ ہم جو عوام الناس ہیں ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا. تو پھر دیکھیں علماء کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ آ جاتی ہے اور علماء کے لیے فتنہ بھی بن جاتا ہے. تو جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور ان سے آخرت میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے
جہاں پہ آپ سے کوئی سوال کیا گیا، پوچھا گیا، کوئی دنیا میں آپ کرنٹ سچویشن میں، کرنٹ سینیریو میں کوئی چیلنج تھے، تو آپ نے اس پہ کیسے لوگوں کو بتایا، ان کو انفارم کیا. ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ اتنا بیسک نالج آپ کے پاس کیوں نہیں تھا. جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ بنی اسرائیل نے بھی اپنی زندگی کو خراب کیا سوالات پہ سوالات پوچھ کے، ٹھیک ہے. جو اللہ کا حکم آتا تھا اگر سمپل وہ کام کرتے جاتے تو زندگی کتنی آسان ہوتی. ہم بھی یہی غلطیاں کریں. لیکن پرابلم وہاں پہ یہی ہے نا، جو عوام الناس ہے نا، ان کی بھی عوام الناس کیا کر رہی تھی؟ ان کی عوام الناس اپنے الہامی پیغام سے دور تھی. وہ صرف علماء کے پاس جاتی تھی جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، ان کو دیکھتے تھے، وہ جو ان کو بتاتے تھے اس کے مطابق وہ شارٹ کٹ طریقے سے کام کر لیتے تھے. اور علماء جو تھے وہ اپنی خواہشات میں پڑ گئے تھے، ان کو اپنی ایک انا اور ان کو اپنا ایک جو رتبہ مل چکا تھا، ان کو لگتا تھا ہمیں اس سے نیچے اترنا پڑے گا. یعنی اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے کہ آخری نبی ہیں تو ان کو اس پیڈسٹل سے نیچے آنا پڑنا تھا. یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے یہاں پر بھی اسی قسم کے چیلنجز ہیں نا. جب عوام الناس ہے وہ شارٹ کٹ آنسر مانگتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دراصل وہ گھر کے کام اتنے ہیں، کبھی بچوں کو لینا چھوڑنا، پھر دیکھیے شوہر یہ کام کہتے ہیں، تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا پڑھنے کا. یونیورسٹی میں ہم پڑھ لیں گے، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں گے، گھر کی سجاوٹ ایسی کر لیں گے، سارے کام کر لیں گے، لیکن ہم اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے کہ اپنے اوپر انویسٹ کریں کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، ہم اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کریں. جب ہم وہ نہیں کرتے تو پھر دونوں طرف مسئلے آ جاتے ہیں. عوام الناس میں بھی مسئلے آتے ہیں اور علماء کے لیول پہ بھی مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے نا. جو علماء ہمیں بتاتے ہیں اس کے اثرات ہم پہ آتے ہیں، اور جو ہماری پریکٹسز ہیں ان کے اثرات علماء پہ جاتے ہیں. تو جب آپ کو کسی کو بھی پتا ہو کہ جی جو مرضی ہم بتائیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا تو یہ فتنہ بن جاتا ہے نا. تو یہی ہوا، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھنا شروع کر دیا. ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ وہ لے لیں بدلہ، اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے بینیفٹ مل رہے ہیں یا اسٹیٹس مل رہا ہے، لوگ شاباش دے رہے ہیں، لوگ آپ کو کسی پیڈسٹل پہ رکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو کوئی پریولیج دے رہے ہیں کہ یہ بڑے انلائٹنڈ ہیں، بڑے بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ بتاتے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے آپ فلاں کو سننے کے لیے جائیں، فلاں سے پڑھنے کے لیے جائیں، آپ کہتے ہیں نہیں بھی نہیں، وہ بہت سخت باتیں کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے بھی کیٹیگرائزیشن کر دی ہے لوگوں کی کہ یہ جی ایسا عالم دین ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. ویسے تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا فتویٰ کہاں سے لینا چاہیے؟ اپنے دل سے. ہمارا دل بتا رہا ہوتا ہے ہمیں کہ تم غلط بات سوچ رہی ہو، غلط بات کہہ رہی ہو. اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم روک رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی آپ کو کسی معاملے میں کسی عالم دین سے پوچھنا ہے تو ہمیشہ پریفر کریں کہ اس سے پوچھیں جو بے شک آپ کے مزاج کے خلاف بات بتائے، جو سوسائٹی کی پریکٹس ہے اس کے خلاف بات بتائے، لیکن آپ کی آخرت تو بچائے نا. دنیا میں اگر تھوڑا سا آپ کا نقصان ہو بھی گیا تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، آخرت کا نقصان نہ ہو جائے، وچ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی چیز کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. فویل، پھر کہا گیا پس ہلاکت ہے.